وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو سلام جب پھیرتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب دونوں طرف سلام پھیر دیے تو پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ایک طرف یوں سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ درست کیا ہے؟ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو پھر روح بھائی کہاں رہتی ہے؟ جسم قبر میں تو روح کہاں رہتی ہے؟ کیا روح بھی قبر کے پاس ہی رہتی ہے یا کہیں آگے پیچھے؟ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ درست طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تکبیر کہی جائے چوتھی اور ہاتھ چھوڑ دی جائیں پھر سلام پھیرا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہاتھ چھوڑ دیں پھر سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے تو اس کو بھی آپ برا نہ کہیں، یہ اصل میں علم کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے پھر وہ سٹائل ہوتا ہے۔ بعض کو بندہ دیکھتا ساتھ والے کو کہ ساتھ والے نے یوں کیا تو بندہ کہتا چلو ایسے کر لیں، اگلی دفعہ کسی اور کو دیکھا اور طریقے سے وہ کر لیا۔ تو ہم لوگ خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 658 کے حوالے سے مکتبۃ مدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے ملفوظات امیر اہل سنت، 576 صفحات پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 227 پر لکھا ہے کہ روحوں کے مقام بھی حسب مراتب جدا ہے، یعنی جس طرح کی روح ہوگی، جس طرح کا اس کا مرتبہ ہوگا، اسی طرح اس کو رہنے کی جگہ ملے گی۔ غیر مسلموں کی روحیں ان کے مرگھٹ میں قید ہوتی ہیں، جتنے بندہ مرے پہ ہوتی وہ روح بھی قید ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے اور بعض کو گندے نالوں میں قید کر دیا جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی روحیں ان کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ بعض مؤمنین کی روحیں ان کی قبر کے پاس ہی رہتی ہیں، قبر کے پاس رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے جسم کے قریب قریب رہتی ہیں۔ اور بعض کی روحیں زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، برکت والا کنواں ہے۔ اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور وہ مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ جس کا جس طرح کا مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی اعلیٰ اس کو رہنے کا مقام بھی ملتا ہے۔ بہرحال مسلمان کی روحیں ہوں یا کافر کو، تعلق اس کا جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ یہ ذہن بنا لینا کہ اب روح کے ساتھ جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بہرحال روح مسلمان کی ہو یا کافر کی، دونوں صورتوں میں انسان کی روح کا تعلق انسان کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ مرنے کے بعد نہ انسان دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ پہچانتا ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بلکہ کافر ہو یا مومن، روح کا تعلق بدن کے ساتھ برقرار رہتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کا یہی عقیدہ۔ اللہ تعالی ہمیں درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔